إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. نعرہ صلوات. لا سيما على بنت الرسول الزهراء البتول حواء العالم الأخلية سورة النفس الكلية رزقة حقيقة المحمدية صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. ذکر ان بی بی کا ہے کہ جو ذات میں بطول ہیں اور بعد میں رسول ہیں. جو بنت رسول ہیں، خود رسول جیسی ہیں، رسول جیسے کی زوجہ ہیں، 11 رسول جیسوں کی ماں ہیں. یہ مطلب ہے فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا کا، کہ جب مرکز تعارف پنجتن قرار پائی ہیں تو یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. نظام ہدایت میں جو مرکز ہیں وہ سیدہ عالمیان ہیں، جو فقط ام الائمۃ المعصومین نہیں ہیں بلکہ ام ابیہا بھی ہیں، جو معصومین کی ماں ہیں لیکن اپنے بابا کی بھی ماں ہیں. اب یہ کم سے کم میں تو اس بات کا اقرار کر لوں کہ مجھ جیسے ایک شخص کہ بس سے باہر ہے کہ اس کی کما حقہ تشریح کرے کہ باپ کی ماں ہے، یعنی باپ کا وجود بیٹی کی وجہ سے ہے. ماں کا وجود، اولاد کا وجود ہوتا ہے ماں کی وجہ سے، تو ام و ابیہا باپ کا وجود ہے ماں بیٹی کی وجہ سے، لہٰذا اپنے بابا کی ماں ہے. اور حافظہ نبوت بھی ہیں اور حافظہ ولایت بھی ہیں. ایک موضوع کی طرف جانا ہے ہمیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ باتیں عرض ہو جائیں. آپ سبھی جانتے ہیں کہ اولین شہید راہ ولایت ہیں، اور اس بات کو سمجھنا اس لیے بہت زیادہ اہم ہے. اگر بالکل ابتدا سے شروع کیجئے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کافر کیوں کہا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کہہ کے جواب دے دیجئے گا یا دل میں جواب دے دیجئے گا. کیا کسی کا قتل کیا شیطان نے؟ جوا کھیلا ہے، شراب نوشی کی ہے، دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی ہے، سود کا کاروبار کیا ہے، رشوت لیتا تھا، رشوت دیتا تھا، زنا کرتا تھا، لواط کرتا تھا، گالی بکتا تھا، پلاٹوں پہ قبضہ کرتا تھا، گائے کا گوشت کہہ کر کتے کا گوشت بیچتا تھا، بکری کا گوشت کہہ کر گدھے کا گوشت بیچتا تھا، کوکنگ آئل میں کچھ ملاتا تھا. اچھا، 2 خدا کو مانتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ بھی پڑھتا تھا. تو یہ تو پکا مومن ہونا چاہیے. اس میں مشکل کیا ہے؟ اس میں تو کوئی اخلاقی برائی نہیں. ہمارے معاشرے کی جتنی اخلاقی برائی اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں. اس میں
پھر بھی ہے سب سے بڑا کافر، اس لیے کہ اپنے ولی دورہ کی خلافت کو نہیں مانتا تھا جیسے اللہ نے بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ میں نے ایک عام معاشرتی سطح پر آ کے آپ کو مثال دی ہے کہ یہ تمام اخلاقی برائیں جس میں ہم کہتے ہیں پکا مسلمان پکا مومن ہے، یہ تو اس سے اچھا تو مسلمان ہے نہیں، اللہ نے کہا سب سے بڑا کافر ہے۔ اس لیے مشکل یہ ہے کہ آدم کی خلافت کو نہیں مان رہا، جو اللہ کی بنائے ہوئے خلیفہ کی خلافت کو نہ مانے تو اللہ کو یہ کچھ بھی منظور نہیں۔ تو جو ہے آپ کی وہ جو کسی نے کہا کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا۔ نہنگ کہتے ہیں ویل فش کو، یعنی اگر کسی بہت بڑی مچھلی کو کسی نے مار دیا یا چیتے کو مار دیا، یہ سب فارسی کے الفاظ ہیں، تو یا اژدہے کو مار دیا تو کیا مارا، یعنی بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ آدم کو نہیں مانا تھا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو ہے آپ کی تو ایک بات تو یہ اہمیت ولایت کو ذہن میں رکھیے گا، جو فاطمیہ کا مقصد ہے اس میں اخلاقیات بھی شامل ہے، عبادت کی طرف توجہ بھی شامل ہے، تمام امور ہیں، لیکن جو بنیاد ہے وہ اخلاقیات وہ ولایت ہے، جو خود ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں وہاں رکھو جہاں اللہ نے ہمیں قرآن میں رکھا ہے، جس مقام پر رکھا ہے اللہ نے بنیاد میں رکھا ہے، آپ بنیاد میں رکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو۔ اب بعض علماء نے اس طرح سے تعبیر کیا، بہت لطیف تعبیر ہے، کیا مقام ہے اس بی بی دو عالم کا کہ حضور مکرم کی وفات کے بعد جبریل زمین پر آنا بند نہیں ہوئے۔ صحیح روایت ہے کتاب الکافی کی ہے کہ حضور مکرم کی وفات کے بعد جبریل فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ویسے ہی نازل ہوتے رہے جیسے محمد مصطفیٰ میں نازل ہوتے تھے۔ یہ بعزت الرسول کی منزل، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جبریل کا کام ہے وحی لانا۔ حضور مکرم کی وفات کے بعد جبریل وحی نہیں لا رہے تھے، وحی تشریح ختم ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی، لیکن جبریل اسی طرح سے نازل ہو رہے تھے، 3 کاموں کے لیے نازل ہوتے تھے، اللہ کی جانب سے تعزیت پیش کرنے کے لیے نازل ہوتے تھے، اور بابا کے حالات مثلا بتلاتے تھے یہ روایت میں اس طرح سے، برزخ کے معاملات اور تمام امور کو، اور آگے بیوی کی اولادوں کی خبریں جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے کہنے والے جبریل، املا کرنے والی یعنی کہنے والی پھر آگے بیان کرنے والی فاطمہ، اور املا لکھنے والے علی، یہ ہے مصحف فاطمہ جو ائمہ علیہ السلام کے علم کا ایک سورس ہے۔ صادق علیہ محمد سے جب کسی نے کہا تھا کہ فلاں شخص پہنچ جائے گا حکومت پر، امام نے کہا کہ نہیں وہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ میں نے مصحف فاطمہ میں اس کا نام نہیں دیکھا ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام کے علم کا ایک سورس ہے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو جبریل نازل ہونا نہ چھوڑیں اور آتے رہیں، اس خاطر ہے کہ یہ خود ایک بہت بڑا ظلم ہے، اس پہ توجہ کم جاتی ہے کہ فقط 18 برس کے سن میں بیوی کی شہادت ہو گئی۔ اگر ایک عادی عمر بیوی پاتی تو جیسے علی کے خطبات کی نہج البلاغہ تھی نا، ویسے فاطمہ کے کلمات کی نہج البلاغہ ہوتی ہے ہمارے پاس پوری، یعنی کتنے بڑے آثار سے محروم ہو گئے تمام مسلمان اور انسانیت۔ یہ سیدہ کونین دنیا سے تشریف لے گئیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس عظمت پہ بات کریں تو حتیٰ فقط مجھے ایک اور ظاہر ہے میں نے کہا منزل تک جانا ہے، بی بی کا ایک نام ہے کہ جس پہ کم گفتگو ہوتی، شاید اتنا متوجہ بھی نہ ہو سب مومنین، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے ذریعے سے متوجہ ہو جائیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ لا تسعة اسماء عند اللہ تعالی، بی بی کے 9 نام ہیں اللہ کے پاس، فاطمہ ہیں، زہرا ہیں، طاہرہ ہیں، زکیہ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، محدثہ ہیں، زہرا۔ محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہوتی تھی، محدثہ نہیں ہے، محدث کہتے ہیں اس کو جو حدیث بیان کرے، محدث کوئی بھی ہو سکتا ہے، محدث جس سے بات کی جا رہی ہو، یعنی اللہ جس سے بات کر رہا ہو۔ کب ہے؟ اچھا، جو 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک، یہ اللہ کی عندیت میں 9 نام ہیں،
باقی یہ کہ اس کی جو اپنی تفصیل اور تشریح ہے وہ اپنے مقام پر ہے. میں باتیں کچھ عرض کر دوں. مثلا بی بی جو ہے وہ بطول ہیں، حورا ہیں، حوریہ ہیں، راقیہ ہیں، رشیدہ ہیں، رضیہ ہیں، ریحانہ ہیں، زکیہ ہیں، زہرا ہیں، ساجدہ ہیں، سعیدہ ہیں، سیدہ ہیں، شہیدہ ہیں، صابرہ ہیں، صادقہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، عارفہ ہیں، عالیہ ہیں، عذرا ہیں، عزیزہ ہیں، حلیمہ ہیں، فاضلہ ہیں، فاطمہ ہیں، فریدہ ہیں، کریمہ ہیں، کوثر ہیں، کوکب ہیں، مبارکہ ہیں، مبشرہ ہیں، محدثہ ہیں، محدثہ ہیں، محمودہ ہیں، مرضیہ ہیں، مطہرہ ہیں، معصومہ ہیں، ملہمہ ہیں، ممتحنہ ہیں، منصورہ ہیں، معتقہ ہیں، مہدیہ ہیں، ناعمہ ہیں، نقیہ ہیں، والہہ ہیں، وحیدہ ہیں، مصلیہ ہیں، قائمہ ہیں، شاہدہ ہیں، صائمہ ہیں، ولیہ ہیں، ذاکیہ ہیں، حلیمہ ہیں، جمیلہ ہیں، عفیفہ ہیں، صالحہ ہیں، مصلحہ ہیں، صبیحہ ہیں، نصیبہ ہیں، مجیبہ ہیں، شریفہ ہیں، مکرمہ ہیں، عالمہ ہیں، فاتحہ ہیں، داعیہ ہیں، معلمہ ہیں، شافعہ ہیں، مشفقہ ہیں، جاہدہ ہیں، ناصحہ ہیں، راکعہ ہیں، حاضرہ ہیں، وافیہ ہیں، خاتون جنت ہیں، خاتون قیامت ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، رحمت و رحمت للعالمین ہیں، حلیلۃ امیر المومنین الام الائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین. وہ ایک صلوات میں اللہم صل علی محمد وعلی محمد. لہٰذا وہ جو دو مشہور مصرے ہیں اختر چنوٹی صاحب کے کہ اختر در بطول سے ادناسی شہ نہ مانگ، کمزر تو نے خواہش جنت فضول کی. جب اس بیوی کے در پر ہیں تو جنت بھی مانگو تو کم ظرفی ہے. صلوات کا اس میں سے ایک نام کو رد بناتے ہوئے مجھے جانا ہے میدان محشر میں انشاءاللہ سب کو لے کر، یہیں دنیا میں رہتے ہوئے. وہ یہ کہ بیوی کا ایک نام ہے حانیہ، کم گفتگو ہوتی ہے اس پر. حانیہ دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے، دو چشمی ہے سے بھی اور محمد والی ہے سے بھی. حانیہ دونوں کا الگ الگ مطلب ہے. جو حانیہ ہے اس کا مطلب ہے دو چشمی ہے سے پلیزنٹ، گوارا جس کو فارسی میں کہتے ہیں. اور حانیہ اس کا مطلب ہے کہ المشفقۃ لزوجہا و ولدہا، یعنی انتہائی شفیق ترین بیوی سب کے لیے. تو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیوی کی جو شفقت ہے وہ کہاں کہاں تک ہے. بیوی کی شفقت اپنے بابا پر ہے، بیوی کی شفقت اپنی والدہ پر ہے، بیوی کی شفقت اپنے زوج کے لیے ہے، بیوی کی شفقت اپنی اولاد کے لیے، بیوی کی شفقت پڑوسیوں کے لیے، اور بیوی کی شفقت گناہ گاروں کے لیے کیا ہے. یہاں سے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے کہ جو شفیق ہیں، مشفقہ، اپنی والدہ کے لیے اس طرح سے شفیق تھیں کہ خود شکم مادر میں گفتگو فرماتی تھی اپنی والدہ سے، ان کی تنہائی کو دور کرتی تھی، فرماتی تھی یا اماں لا تحزنی، کیونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس کوئی عربی خاتون آتی نہیں تھی. اور حضور مکرم ایک مرتبہ پہنچے. میں نے کہا علم رسالت سے تو جانتے ہو لیکن واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں، کوئی سامنے نہیں ہے، کہ آپ کس سے کلام کر رہی ہیں. تو بیوی نے فرمایا کہ وہ مولود جو میرے شکم میں وہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ اللہ نے میری نسل کو اس بیٹی سے آگے بڑھانا ہے اور یہ کوثر ہے. اور بیوی یہ فرماتی تھی اپنی والدہ سے کہ لا تحزنی، آپ حزن نہ کیجیے. اور یعنی آپ غور فرمائیے گا، ظاہر ہے کہ نارمل یوزول سرکمٹانسز میں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں گفتگو کی صلاحیت عطا کر دے، اللہ چاہے تو یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بچے کو گواہ بناتے، اللہ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بناتے، اللہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آنکھ کی تپش کو لے لے، اللہ چاہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری کے کاٹنے کی صفت کو واپس لے لے. تو اللہ سبحانہ ایک ہے عالم ملک، ایک ہے ملکوت. ملک وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ملکوت وہ ہے کہ جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے. جب ملکوت آ جائے نا تو وہ ملک پر حاوی ہوتا ہے. یہ 1 گھنٹے کی تقریر کا موضوع ہے لیکن آپ میرے خیال میں سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ اپنی والدہ کے لیے ان کا شفیق ہونا، پھر والد کے لیے شفیق ہونا. حضور مکرم کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ کبھی گستاخی کر دی جاتی تھی حضور سے، تو حضور آتے تھے گھر پر، بابا کی دلجوئی کرنا، حضور مکرم کے لیے تیمارداری کرنا، اگر کوئی زخم ہے تو زخم کو صاف کرنا اور اہتمام کرنا. اس وقت حضور فرماتے تھے کہ انتی ام ابیہا، انتی ام ابیہا، تم اپنے بابا کی ماں ہو، تم اپنے بابا کی ماں ہو، تم اپنے بابا کی ماں ہو. اس خاص اہتمام کے ساتھ خندق میں مثال کے طور پر شدید واقعے تھے. دیکھیں یہ بھی عرض کر دوں جہاں تک بات جائے گی بعد میں بھی، کہ
یہ اسلام اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہوا، جو ہم بہت اہتمام کے ساتھ آج بہت مزے سے، میرے لیے ایئر کنڈیشن روم میں 2 رکعت نماز پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت اس طرح سے واقع تھے کہ پتھر باندھتے تھے پیٹ پر. حضور مکرم 2 پتھر باندھتے تھے. جب ایک مرتبہ ان کا پیران بلند ہوا تو دیکھا سب نے 1 پتھر باندھا، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے، کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے. اور اس وقت بیوی لے کر آئیں روٹیوں کے 2 ٹکڑے اپنے بابا کے پاس. خندق کے موقع میں خندق کے مقام کی زیارت کی ہوئی ہے میں نے، تو وہاں پر سنگلاخ ایک مقام ہے. حضور مکرم نے خود پہلی کدال چلائی، وہاں سے ایک روشنی نکلی. حضور نے کہا کہ تفاعل خیر ہے، یہ روشنی پھیلے گی آگے تک. اور اس وقت وہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ آیت پڑھی اور حضور مکرم کے لیے وہ روٹیاں لے کر آئیں. اور حضور نے کہا کہ اے بیٹی آپ نے یہ زحمت فرمائی. کہا بابا میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا اور کچھ بچا کے لیے آپ کے لیے لے کر آئی. تو اپنے بابا کے لیے جو اس شفقت کے عالم میں ہو کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جس کو ہم بچے یہاں پر ہیں تو اس لیے میں کہہ دوں کہ کمپیشنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک حانیہ کا جو ترجمہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیوی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور ہر وہ نام ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کی وسعت اتنی ہی زیادہ ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا اس کو. اپنے شوہر کے لیے شفیق، یہ آپ تصور نہ فرمائیے گا. ظاہری طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو زندگی تھی امیر المومنین کے ساتھ وہ بہت زیادہ زندگی کے آسائشوں میں تھی. شروع میں تو انتہائی سختیوں میں زندگی تھی. جب مدینہ میں امیر المومنین تو اکثر گھر پہ نہیں تھے، وہ جنگوں میں ہوتے تھے، اکثر جنگوں میں تھے. اور حضرت سلمان کو حتیٰ ایک مرتبہ حضور مکرم سے کہنا پڑا کہ واہ عجبا ان بنات الملوک تجلس علی کراسی المذاہب، کہ یا رسول اللہ میں نے تو ایران میں دیکھا ہوا ہے کہ جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تو سونے کی کرسیوں پہ بیٹھتی ہیں. وبنت رسول اللہ لا ثیاب لہ ولا ازار لہ، اور آپ کی جو دختر ہیں ان کے لباس پہ اتنے پیوند ہیں اور وہ اس طرح سے چکی چلا رہی ہیں کہ ایک طرف چکی بھی چلا رہی ہیں، ان کی گود میں ایک بچہ بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہیں. تو اس وقت حضور مکرم دیکھیں، یہ ان تمام امور سے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے ان باتوں کو. یعنی میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کبھی اتنی زیادہ ہم یا کہوں فضول خرچی کا لفظ کہوں تو یہ بھی شاید چھوٹی بات ہے، لیکن یعنی اللہ کی نعمت کی اتنی ناقدری کرتے ہیں. ایک وہ چیز جو آپ کے پاس $100 کی آ سکتی ہے، ہمیں $1000 کی خریدنی کسی اور وجہ سے کہ اس پہ کوئی اور برانڈ ہے مثلا. تو میں خالی مثال دے رہا ہوں. کبھی کبھار یا کھانے کا ضیاع ہے یا باقی چیزوں کا. سید کونین سلام علیہ کی زندگی میں آپ ملاحظہ فرمائیے، ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ویسے زندگی گزاریں، ہم گزار بھی نہیں سکتے، نام سے مانگا گیا اس طرح سے. لیکن کچھ اصول ہیں کہ جو آفاقی ہیں. روح میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت بیان کی ہے نا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اسلام اس میں میسکولن فیمینن نہیں ہے، ایمان میں مذکر مؤنث نہیں ہے، روزہ رکھنے میں مذکر مؤنث نہیں. کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہیں. اسی لیے علماء نے ایک بڑا لطیف جملہ لکھا ہے کہ سیدہ کونین سلام علیہ کی زندگی جو اسوہ حسنہ ہے. ایک بات تو یہ کہہ دوں کہ جو مومنوں کے لیے مثال انہیں مریم کہتے ہیں، جو حجتوں کے لیے مثال انہیں فاطمہ کہ قرآن کی روشنی میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اسوہ حسنہ جو بیوی ہیں وہ بیونڈ ٹائم، بیونڈ اسپیس، بیونڈ جینڈر، یہ ذہن میں رہے گا آپ کے. اسوہ حسنہ اس طرح سے کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، کسی خاص مقام کے لیے نہیں ہے، اور کسی خاص جنس کے لیے بھی نہیں. آفاقی کائنات کے لیے، جو حضرت حجت نے فرمائے کہ میرے لیے رسول کی بیٹی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو. تو صداقت کے لیے جو اسوہ حسنہ بیوی کا ہے وہ کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے. ہاں بیوی اس وقت مشکیزے میں پانی لے کر آتی تھیں یا علی بن ابی طالب علیہ السلام لے کر آتے تھے، وہ آج ہم نہیں کرتے اور نہ کرنے کی ضرورت ہے. اسوہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اسوہ حسنہ سے مراد ہے یہ شفقت بیوی کی، یہ اہتمام بیوی کا، یہ صداقت، یہ امانت، یہ ولایت کے لیے اہتمام. یہ کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے. اب توجہ کیجیے گا. اس وقت حضور نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کی جو اب سلمان کی رسائی ہے حضرت سیدہ کونین کے گھر تک، ایک الگ بات ہے، یہ من اہل البیت ہے. تو یا رسول اللہ آپ کی دختر تشریف فرما ہے، چکی بھی چلا رہی ہیں، ان کی گود میں ان کے فرزند بھی ہیں، امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوں گے، اور قرآن بھی پڑھ رہی ہیں.
کہ سلمان تم نے سنا میری بیٹی قرآن میں کیا پڑھ رہی تھی؟ کہ یا رسول اللہ یہ تو میں نہیں توجہ کر پایا. اب جابر بن عبداللہ انصاری بھی حدیث قصہ کے راوی ہیں نا, تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہیں اصحاب میں سے ایسے کہ جو بیوی سے گفتگو کرتے ہیں اور یا گفتگو کو سنتے ہیں کم سے کم کہ بیوی ان سے بیان کریں. تو سلمان جب پہنچے تو بیوی سورہ قاف کی آیت کو پڑھی تھی کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ایک دن ختم ہونا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنا ہے. بیوی یہ پڑھ رہی اور چکی کو چلا رہی ہے. تو یہ ایک عجب ہی اہتمام ہے سیدہ کونین کے گھر میں, یا ایام فاطمیہ میں, اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا اس وقت جو اپنے شوہر کے لیے بیوی کی مہربانی اور شفقت ہے, اس میں آخر میں عجب کا جملہ, بیوی نے ایک جملہ کہا ہے, جملے کو پہلے سن لیجیے گا, لیکن اس کے بعد جو امیر المومنین نے جواب دیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ پھر اصل معراج کیا ہے. کیونکہ فرمایا ہے کہ یا علی ما اہدتنی کاذبا. آپ دیکھیں بیوی کے جملوں کو میں ترجمہ کر رہا ہوں, جب بالکل وقت آخر اور امیر المومنین سے کلام فرما رہی ہیں کہ یا علی میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری, مجھے کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے, بیوی نے خود کہا ہے. اب یہ جملہ جب آپ سن لیں گے اس کے بعد امیر المومنین کا جواب سنیں گے تو پھر آپ عظمت کو سمجھیں گے. پہلے ایک عام حوالے سے بیوی نے بات کی کہ ایک زوج اور زوجہ کو آپس میں کیسا ہونا چاہیے. ما اہدتنی کاذبا, میں نے جھوٹ نہیں بولا آپ سے, نہیں نا, صدیقہ کبریٰ ہیں. ولا خائنہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی, اور جب میں نے آپ کے ساتھ پوری زندگی گزاری کبھی ایک ذرہ برابر بھی آپ کی مخالفت نہیں کی. یہ بیوی نے جملہ کہا. یہ ہے ایک منزل ایک زوج اور زوجہ کے لیے کہ کم سے کم زندگی میں آپس میں جھوٹ نہ ہو, خیانت نہ ہو. تو بیوی نے اس کو اس حوالے سے بیان کیا کہ اور میں نے کبھی مخالفت نہیں کی. جب بیوی نے جملہ کہا تو اب عظمت کو بیان کرنا ہے نا کہ صدیقہ کبریٰ کس مقام پر ہے. اس وقت امیر المومنین نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ اس بات سے, انت اعلم باللہ, اے سید سروئے زمین پر آپ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی عالم ہے ہی نہیں. آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کو اس زمین پر جاننے والا ہے ہی نہیں. یہ خود وہ کہہ رہا ہے کہ جو اشہد ان علی ولی اللہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب آپ اس سطح پر آ جائیے پھر سے میں کہوں جس میں اسوہ حسنہ ہے بیوی. کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو نورانی کیفیت میں کہ جو بیان سے باہر ہیں, وہ ہم سنتے ہیں, جتنا بیان کر سکتے بیان کرتے ہیں, اس پہ ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے, اسی پہ اجر ہے, اسی پہ ثواب ہے, اسی پہ معرفت کی جزا ہے. ہاں, ایک مرتبہ وہ اسوہ حسنہ ہے کہ جو بیوی چاہ رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں آئے. ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں دی. پھر امیر المومنین ایک دن گھر پہ تشریف لائے, دیکھا کہ بچوں کا چہرہ متغیر رنگ. کہا زہرا یہ بچوں کی کیفیت کیوں ہے؟ کہا علی 2 دن ہو گئے کھانا نہیں کھا سکے بچے صحیح طرح سے. اب میں نے کہا نا امیر المومنین مسلسل جنگوں میں نے کہا اتنی آسانی سے نہیں پہنچا یہ اسلام. آپ نے مولا علیہ السلام نے کہا آپ نے کہا نہیں مجھے, آپ کسی طریقے سے بیان کر دیتی. عجب جواب دیا, لا استحی من الہی, مجھے شرم محسوس ہوئی, حیا محسوس ہوئی کہ میں آپ سے کسی ایسی بات کا تقاضا کروں کہ آپ زحمت میں آ جائیں. یہ حانیہ ہونا بیوی تو جو ہے آپ کی. اور یہ جو کیفیت ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ ہے, اپنی والدہ کے ساتھ ہے, اپنے زوج کے ساتھ ہے, پھر بچوں کے ساتھ ہے. بچوں کے ساتھ اگر کوئی اس پہ کام کر سکے تو اچھا رہے گا. بیوی لوری دے دی تھی امام حسن علیہ السلام کو, وہ لوری تاریخ میں ہے, یعنی باقاعدہ اس طرح سے ہے کہ اپنی گود میں اٹھا کر جیسے جھلاتے ہیں اس طرح سے کر کے بیوی لوری یوں دیتی تھی کہ اشبہ ابا کا یا حسن وخلا عن الحق الرسن وعبد الہا ضامنا لا توال ذل احن. اشبہ ابا کا یا حسن, ایک پوئٹری کی طرح ہے. یہ لوری موجود ہے تاریخ میں. کاش کوئی اس طرح کی لوریاں بنا سکے ہمارے یہاں, پر اس کا ترجمہ کر کے. یہ کام ہے کرنے والا کہ جو انگلش سٹائل یا اردو سٹائل میں جو اس وقت چل رہا ہے, شیطانی خرافات بہت کچھ, اس سے ہم نجات پا سکیں گے. یہ لوری ہے امام حسن کے لیے بی بی فاطمہ کی. اس کا پہلا ہی جملہ آپ سنیں گے تو وجہ میں آ جائیں گے. اشب ابا کا یا حسن, اے حسن اپنے بابا کی شبیہ بننا. جو بیوی اپنے بیٹے کو لوری دے رہی ہیں, اس لوری میں کہہ رہی ہے کہ علی کی شبیہ بننا, علی کی شبیہ بننا, علی کی شبیہ بننا, علی کی شبیہ بننا. کیا کہنا
اللہم صلی علی یہ پہلو جو کہ کم بیان ہوتے ہیں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر موقع نصیب ہے تو، یہ کہ اشبہ ابا کا یا حسن وخلع عن الحق الرسن. رسن کہتے ہیں وہی رسیوں کو، یعنی فساد اور گمراہیوں اور پستیوں کی رسیوں کو توڑ دینا، کھول دینا. امام حسن علیہ السلام جو خطبہ دے رہے ہیں نا معاویہ کے سامنے، جی وہ اب امام حسن کے لیے میں یہ جملہ تو کہہ سکتا ہوں کہ تربیت یافتہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو گودی فاطمہ سے جو تربیت ملی ہے، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زبان مطہرہ سے جاری ہو رہا ہے. اور وَاعْبُدْ إِلَٰهًا ضَامِنًا، اس اللہ کی ہمیشہ بندگی کرتے رہنا کہ جو بہت نعمتیں دینے والا ہے، بہت احسان کرنے والا ہے. وَلَا تُوَالِي ذَا الْإِحَنِ، اور یہ عجب نصیحت کی امام حسن علیہ السلام کو. احن کہتے ہیں کینے کو، ذل احن کینہ رکھنے والا. لا توالی، یہ موالات سے، لا توالی ذل احن، دوستی نہیں رکھنا کینہ رکھنے والے سے، کیونکہ وہ کینہ تمہارے دل میں آ جائے گا. تو اگر کسی کے دل میں کینہ ہو اسے دوستی نہیں رکھنا. یہ اس میں دیکھیں اخلاقیات بھی ہیں. سب سے پہلے تو ولایت ہے کہ اپنے بابا کی شبیہ بننا ہمیشہ سے. وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنِ وَاعْبُدْ إِلَٰهًا ضَامِنًا، اس میں بندگی بھی عجب ہے کہ وہ بے انتہا احسان کرنے والے اور نعمتیں دینے والے رب کی عبادت کرنا، اور جس کے دل میں کینہ ہو اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. لا توالی، مل کے صلوات بھیجیں نام مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام پر. اللہم صلی علی معجل فرجہ. اور بچوں کے ساتھ عجب شفقت ہے. اچھا میں نے کہا کچھ زندگی کے امور ایسے ہیں کہ جو بالکل ایک عام عادی انداز میں، تاکہ ہمارے لیے ہدایت بن سکے. ایک مرتبہ ہے اپنے بابا کے پاس تشریف لائی، کہا بابا وہ بچے مل نہیں رہے حسن اور حسین. دیکھیے خاص وجہ ہے کہ حضور مکرم کہتے ہیں کہ چلو بیٹی ڈھونڈنے کے لیے چلتے ہیں. اور مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ اپنی بیٹی امام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ امام حسن امام حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو قبیلہ بنی نجار کے ایک مقام پہ پہنچے کہ جہاں بظاہر ایسا لگتا ہے، دیکھیں بچپن میں امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے سے کھیلا بھی کرتے تھے، واقعات ہیں. تو وہ وہاں پر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور ان پر دھوپ پڑ رہی ہے. تو حضور مکرم ایک بیٹے کے سامنے، سیدہ کونین ایک اور بیٹے کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ دھوپ کی شعاعیں نہ پہنچے بچوں تک. کچھ دیر بعد جب آنکھ کھلی تو بچوں کو گود میں لیا. خاص یہ آپ کو ایک عجب پہلو اس مادری حوالے سے نظر آئے گا، اور حضور مکرم میں بھی اور حضرت سیدہ کونین میں بھی. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا اپنی زندگیوں میں. جو معلمہ امام حسین ہے کہ امام حسین وقت آخر جب امام زین العابدین اسلام کو ایک دعا تعلیم فرمائیں تو کہیں کہ یہ میری ماں نے مجھے سکھلائی تھی. اور وہ مشہور معروف دعا کہ بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم، اس پہ پہلے میں بات کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں. تو بچوں کے ساتھ بیوی کی شفقت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بچوں کے ساتھ شفقت ملاحظہ فرمائے. خطبہ فداکیہ کی راویہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کے گئیں. عصر جمعہ بچوں کو جمع کرتی اور کہتی جمعے کا دن جو عصر کا وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہے، میں دعا کروں گی سب آمین کہنا. شب 23 کو یہ روایات میں نے کہا کچھ باتیں بیوی کی زندگی میں ایسا ہے کہ جو عام حوالے سے اس کو حسنہ بیوی نے بیان کی، ورنہ ساری ایک ہی نور سے ہیں، اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آپ کے عقیدے کا حصہ ہے، خود جانتے ہیں اس بات. شب 23 کو دن میں سلا دیتی کیونکہ رات کو جاگنا ہے. یہ ایک عام طریقے سے بھی بیوی نے زندگی گزاری اس طرح سے. میں نے کہا بار بار کہ اس ہدایت کا پہلو. اور شب 23 کو کھانا کم دیتی بچوں کو. یہ سب آپ کو ملے گا. بچوں کے ساتھ ایک عجب شفقت کا انداز ہے بی بی کا، خاص ہے. شفقت بچے کے لیے خالی یہ نہیں ہے کہ آپ سوئمنگ کلاس میں داخل کروائیں گے. میں آج کے حوالے سے آپ کو کیا شفقت آپ کی خالی بچے کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ کراٹے کلاس میں بھیج دیں گے تو آپ نے بہت اچھا کام کر دیا، بس میں نے اپنے بچے کو سکھلا دیا ہے. نہیں، شفقت یہ ہے کہ آپ کتنی ولایت دے رہے ہیں اپنے بچے کو، اتنا دین دے رہے ہیں اپنے بچے کو. جی. اور بچے پھر مریض ہوں تو روزہ رکھیں، روزے کی نظر کریں. بہت کم ہوتا ہے کہ روزے کی منت مانے کوئی. مالی منت تو پھر بھی مان لیتے ہیں، میرا یہ کام ہوگا تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا. ہمارے قضا پتہ نہیں کتنے زیادہ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن منت کی بھی روزے، تو 3 دن منت کے خاص پھر وہ روزے رکھیں اور سبحان اللہ وہ اہتمام کریں.
اور امام حسن علیہ السلام دیکھیں کہ اپنی والدہ کو، اور گواہی دیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ شب قدر کی ساری رات وہ دعا کرتی رہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ ساری دعا پڑوسیوں کے لیے کی. کیا بات ہے. تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ نے تو ساری دعا دوسروں کے لیے کر لی. فرمایا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر. سب آپ کو زندگی میں ملے گا بیوی کے. یہ ہانیہ کا مطلب ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں بار بار، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بیوی کا ایک تعلق اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ کہ جو آتے بیوی کے گھر پر آتے تھے. مثال کے طور پر ایک جوان خاتون آئی جن کو ان کی ماں نے بھیجا تھا، بوڑھی ماں نے، کہ ایک مسئلہ پوچھ کر آؤ صدیقہ اکبر سلام اللہ علیہ سے. تو وہ تشریف لائیں، کہا میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں آپ سے. بیوی نے اس مسئلہ پوچھا، جواب دیا. جب جواب دیا بیوی نے تو کا دل چاہا. تو روایت میں سنت ثانی سے دوسرا بھی کا اجازت ہے میں ایک اور پوچھ لوں. سیکنڈ ون پوچھا اس نے، ثلثت اجازت ہے تیسرا بھی پوچھ لوں. پھر تھرڈ ون، فورتھ، سکس، مطلب یہ کہ عشرت 10واں پوچھا. 10 مسئلے پوچھنے کے بعد اس کو خود شرمندگی ہوئی کہ میں آپ کے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، میں نے 10 آپ سے پوچھ لی. بیوی نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ اس ہر جواب کے بدلے اللہ نے اجر مجھے کیا دیا ہے تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں تھی، تکلیف کی بات نہیں تھی. تو یہ وہ تعلق ہے کہ جو ان کا اپنے اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ یا رہنے والوں کے ساتھ ہے جو ساتھ میں. پھر ایک مرتبہ ایک شوہر نے اپنی زوجہ کو بھجوا دیا کہ بیوی سے پوچھ کر آؤ کہ آپ کے شیعہ وہ جنت میں جائیں گے تو آپ کے جو شیعہ ہیں وہ ہیں کون؟ بیوی نے فرمایا کہ ہمارا جو شیعہ ہے تعمل بما امرناک، جو ہم امر کرتے ہیں عمل کر لیتا ہے، وتنتہی عما زجرناک، جس سے روکتے رک جاتا ہے. تو بڑا پریشان ہوا، پھر اپنی زوجہ کو بھیجا، کہا نہیں جا کے پوچھو کہ یہ تو ہم تو ایسے نہیں. تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ کہا تم محب ہو، تم بھی جاؤ گے جنت میں. پھر بیوی نے 4 مرحلے بتائے کہ 4 مرحلوں سے گزر کر جاؤ گے. البلایا والرزایا، کچھ بلاؤں سے گزرو گے کبھی، والقبر، قبر میں گزرو گے کبھی، ساتھ قیامت میں کچھ لوگوں کے لیے روایت ہے کہ جن تک جو شفاعت ہے وہ 500 سال بعد پہنچے گی. تو جائیں گے تو صحیح جنت میں، لیکن یہ سارے مراحل ہیں. لیکن بہرحال بیوی کا تعلق اس طرح سے تھا کہ وہ آ کے پوچھ لیا کرتے تھے لوگ، تو ان کی ایک خاص شفقت. اور پھر ایک شفقت ہے خاص گناہ گاروں کے ساتھ. سیدہ کونین کی شفقت گناہ گاروں کے ساتھ. وہ اسما بنت امیس یہ بیان فرماتی ہیں کہ وقت آخر میں نے سنا کہ بی بی یہ فرما رہی یا حی یا قیوم اغفر لعصاۃ امت ابی، اے حی اے حی اے قیوم، میرے بابا کے جو گناہ گار ہیں نا ان کی مغفرت کر دے، تو جو امت کے گناہ گار ہیں ان کی مغفرت کر دے. اب اس سلسلے میں آپ نے روایات سنی ہمیشہ کہ سیدہ کونین قیامت میں شفاعت فرمائیں گی. کل میں جب جس مقام پہ بات کر رہا تھا تو کوشش ہم نے کی کہ ایام فاطمیہ کے واقعات کو میں آپ کے سامنے ترتیب وار پیش کر دوں. اس مختصر سے وقت میں چاہ رہا ہوں کہ میں بیوی کی قیامت میں آمد اور ان کی شفاعت کے واقعات کو ترتیب وار پڑھ دوں. کل دنیا کے واقعات کو پڑھا تھا، آج قیامت کے واقعات کو پڑھ دوں کہ ہوگا کیا. روایات بہت زیادہ ہیں اور اس میں سے میں نے چند کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دن پیغمبر حضرت سیدہ کونین کیا تشریف لائے اور غمگین پایا بیوی کو. حضور نے کہا کہ بیٹی آپ کیوں غمگین ہے؟ بیوی نے جواب دیا بابا جان قیامت کے دن کی کیفیت، یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے بہت زیادہ کبھی غلط فہمی آئے، کبھی وہ خوف خدا سے اس طرح سے کلام بھی کرتے ہیں کہ زندگیوں میں ان کے بہت زیادہ اس طرح سے جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے شاید. کہ بابا جو اہل محشر کی کیفیت ہے نا اس نے مجھے رنجیدہ کر دیا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں بیٹی وہ ہے تو بہت عظیم دن، یعنی سخت دن ہے، لیکن جبریل میرے پاس خدا کی طرف سے آئے خبر دی ہے کہ سب سے پہلے میں آؤں گا عالم محشر میں، اس کے بعد آپ کے شوہر آئیں گے اور پھر ہمارے جد ابراہیم بھی آئیں گے اور اللہ، پھر اب یہ کسی کے لیے روایت نہیں ہے، اب خاص بیوی کے لیے اللہ اس کے بعد جبریل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجے گا آپ کی طرف، وہ آپ کی قبر پر نور کے ساتھ گنبد قائم کریں گے. تو جو کیجیے گا بیوی کی آمد کیسے ہے میدان محشر میں. پھر اسرافیل آپ کے لیے جنتی خلعتیں لے کر آئیں گے اور ایک فرشتہ جس کا نام ذوقائیل ہے آپ کے لیے نور کی ایک سواری لے کر آئے گا جس کی لگام چمکتے ہوئے موتیوں سے اور پالان سونے کا ہوگا. آپ اس سواری پر سوار ہوں گی اور ذوقائیل آپ کے مہار کو تھامے میدان محشر میں پہنچے گا اس حالت میں کہ 70,000 فرشتے تسبیح کے پرچم لیے آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے.
آپ تھوڑا آگے چلیں گی تو 70,000 حوریں آئیں گی جو خوش ہو کر ایک دوسرے کو آپ کی آمد کی بشارت دیں گے، آپ کے استقبال کے لیے دوڑیں گی. ہر حور کے ہاتھ میں نور کی ایک انگیٹھی ہوگی جس سے جنت کی عود کی خوشبو آ رہی ہوگی. وہ آپ کے دائیں جانب چلیں گی. جی یہ میں روایت سنا رہا ہوں آپ کو، فرضی خطابت نہیں کر رہا. اور اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضور فرما رہے ہیں کہ جب آپ قیامت میں حاضر لوگوں کے پاس وہاں پہنچیں گی تو رب العالمین کے عرش سے آواز آئے گی جسے تمام اہل محشر سنیں گے کہ اے محشر والوں، نگاہوں کو بند کرو اور نیچے کر لو تاکہ صدیقہ کبریٰ پیغمبر کی بیٹی یہاں سے گزریں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے ترتیب وار پڑھنا ہے کہ قیامت میں ہوگا کیا، پھر شفاعت کیسے کریں گے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر جنت میں کیسے داخل ہوں گے، جنت میں پہلا جملہ کیا کہیں گے. دیکھیں کتنا وقت بچتا ہے کہ میں کیا عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا. آپ ساتھ ہیں میرے انشاءاللہ سے نا؟ اچھا توجہ کیجیے گا. یہ جو حکم ہے نا، غصو ابصارکم، آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے، اے محشر والوں نگاہوں کو جھکا دو. آپ چونکہ حیوان فہم شعور تشریف فرما ہے، میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ حکم تشریعی نہیں ہے، یہ حکم تکوینی ہے. کیا مطلب اس کا؟ تشریعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا حکم ہے، آپ نماز پڑھیں، شریعت کا حکم ہے، اختیار ہے لیکن نہ پڑھیں. ایک ہی حکم تکوینی، سورج نے نکلنا ہے، قیامت میں شریعت نہیں ہو رہی وہاں پر. اللہ کا امر تکوینی ہے کہ فاطمہ آ رہی ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا دو. اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر مریم بنت عمران 70,000 اور حوروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں. یہ ہم عدد سنتے جا رہے ہیں، بس اللہ جانے پتہ نہیں کیا کیفیت ہے اس کی، کہ استقبال کے لیے آئیں گی حضرت مریم اور آپ کی خدمت میں سلام کریں گی. وہ حوریں آپ کے داہنی طرف تھیں پہلے، اب حضرت مریم کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے بائیں طرف چلیں گی. اس کے بعد آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں گی. وہ پہلی خاتون کے جن سے رسول اللہ نے ازدواج کیا اور جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے. 70,000 ملائکہ کے ساتھ وہ بھی تشریف لائیں گی جن کے ہاتھ میں تکبیر کے پرچم ہوں گے. جب آپ انسانوں کے مجمع کے قریب پہنچیں گی تو حضرت حوا مزید 70,000 حوروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئیں گی جن کے ساتھ حضرت آسیہ بھی ہوں گی اور آپ کے ساتھ وہ روانہ ہوں گی. یعنی جس بیوی کا حدود اربع یہ ہے کہ ایک طرف خدیجہ ہے، ایک طرف مریم ہے. عظمت سیدہ نساء العالمین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی. اب بیوی کی جو سواری ہے نا، اس کی عظمت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. ہم سواری کی عظمت کو کیا سمجھ پائیں گے کہ بیوی کی سواری کے چاروں پائے سب زمرد سے ہیں، اس سواری کی دم جنتی مشک سے ہے، اس کی آنکھیں سرخ یاقوت سے بنی ہیں، اس پر نور کا ایک گنبد ہے جس کا اندر باہر سے باہر اندر سے روشن ہے. یہ حدیث کا جملہ ہے کہ ظاہرھا من باطنھا و باطنھا من ظاہرھا. اس سواری پر جو گنبد ہے اس کا اندرونی حصہ، اس سواری پر جو گنبد ہے اس کا اندرونی حصہ مغفرت الہی سے بنا ہوا ہے اور باہر کا حصہ رحمت خداوندی سے بنا ہوا ہے. اس سواری کے اوپر نور کا ایک اور تاج ہے. اور ایک صلوات بھیجے گا یا محمد وعلی محمد علیہ السلام. جس کے 70,000 ستون ہیں وہ در اور یاقوت سے بنے ہیں جو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح اس سواری پر روشن ہیں. پھر جبریل اس سواری کی لگام کو تھامے ہوئے آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ حضرت بی بی صدیقہ کبریٰ عرش کے سامنے پہنچیں گی، عرش الہی کے سامنے، اور آواز آئے گی یا بنت محمد. اس وقت حتیٰ تمام انبیاء و صدیقین اور شہداء اور سبھی کی آنکھیں ادب سے جھکی ہوں گی اور بیوی کے لیے ایک نور کا ممبر لگایا جائے گا. توجہ کیجیے گا کیا ہوگا. اس موضوع کو جتنا میں نے پڑھا ہے، یقین فرمائیے مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پورا میدان محشر ہے نا، یہ حساب کتاب کے لیے تو ہے ہی نہیں. آپ کی توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کوئی اظہار عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پورا. اللہم صلی علی. اور یہ میں آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے اس لیے پڑھ رہا ہوں، کسی اور مجلس میں شاید اس کو اس طرح سے پڑھنا یوں ممکن نہ ہو، لیکن آپ چونکہ احادیث کو سننے کے عادی ہیں اس ترتیب بار اور اس سے ایک روحانی لطف و کیف کو محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے میں اس بات کو پڑھ رہا ہوں کہ پھر حضور یعنی جب حضرت سیدہ کونین عرش الہی کے سامنے پہنچیں گی تو پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ کے لیے نور کا ایک ممبر لگایا جائے گا. اب نور کا ممبر جب بی بی کے لیے لگے جس کے 7 زینے ہوں گے، اس ممبر کی تفصیل سنیے گا.
ہر زینے کے درمیان فرشتوں کی صفیں ہوں گی جن کے ہاتھوں میں نور کے پرچم ہوں گے. اس طرح ممبر کے دائیں اور بائیں طرف حوروں کی صفیں لگا دی جائیں گی. بی بی فاطمہ سلام علیہ نور کے ممبر کی بلندی پر جائیں گی تو جبرائیل آئیں گے اور اللہ کی جانب سے کہیں گے کہ یا فاطمہ اب جو کچھ آپ چاہتی ہیں طلب کیجیے اللہ سے. بی بی اس وقت 3 درخواستیں کریں گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 3 باتوں کو بیان کریں گی. پہلے فرمائیں گی کہ اے میرے معبود و مالک, میرے اور شخص کے درمیان اب تو فیصلہ کر جس نے مجھے تکلیف پہنچائی. خدایا میرے اور میرے بیٹے کے قاتل کے درمیان تو حکم جاری کر آج. یہاں علماء نے غضب بات لکھی ہے اور آپ کی آنکھیں معرفت سے چھلک رہی ہیں. واقعی کیفیت بھی ہے, یہ فضائل بھی ہیں, یہ مصائب بھی ہیں. کل بھی جو مجلس پڑھ رہا تھا وہ اسی کیفیت ہی کی تھی. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے حدیث ہمیشہ سن رکھی ہے کہ جب سیدہ غضبناک ہو تو اللہ غضبناک ہوتا ہے. ابھی شکایت نہ کریں تو اللہ غضبناک ہوتا ہے, جب شکایت کریں گی تو کیا ہوگا؟ حضور مکرم فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم, میری بیٹی کی شکایت پر اللہ ایسے توجہ دے گا کہ سیدہ کے بچوں کے قاتلوں کے لیے حکم الہی صادر ہوگا. اور پھر بی بی دوسری درخواست کریں گی کہ خدایا اب مجھے میرے حسن حسین کو دکھا. اس لمحے امام حسن امام حسین, میدان محشر کی روایت پڑھ رہا ہوں, حضرت بی بی فاطمہ کی طرف بڑھیں گے جبکہ امام حسین کی کٹی ہوئی رگوں سے خون جاری ہوگا. امام حسین علیہ السلام کی کٹی ہوئی رگوں سے خون پھوٹ رہا ہوگا, صحیح ترجمہ کروں تو یہ. اس وقت اللہ کی جانب سے بی بی فاطمہ سے کہا جائے گا کہ آپ جانا چاہیں تو جنت میں چلی جائیں. اس وقت آپ جانا چاہیں جنت میں چلی جائیں. بی بی فرمائیں گی کہ میں ہرگز جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گی جب تک میں دوبارہ یہ نہ سن لوں کہ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب آپ اس مجلس رضا کی اہمیت کو سمجھیے گا. قیامت میں نے کہیں روایت نہیں دیکھی کہ اللہ اہل محشر سے نماز پڑھوائے گا وہاں پر. دیکھیں کسی بھی عبادت کی اہمیت کا انکار نہیں ہے, لیکن جس مقام پر جس طرح سے ولایت ہے اس کو اس طرح سے رکھیں. اللہ قیامت کے میدان میں کیا روزہ رکھوائے گا جہاں ایک دن 50,000 سال کا ہے, لیکن اللہ حسین کا ذکر کروائے گا. اور وہ افراد, وہ میرے بھائی, محترم بھائی, جن کے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ امام حسین کا ذکر اس لیے ہونا چاہیے کہ ایک اور مقصد کوئی اور حاصل ہو, قیامت میں اور کون سا مقصد حاصل ہوگا سوائے ذکر امام حسین علیہ السلام کے. خود امام حسین کا ذکر موضوعیت رکھتا ہے. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ خود امام حسین علیہ السلام کا ذکر موضوعیت رکھتا ہے, چاہے اس کا اور کوئی اثر آپ کر پائیں یا نہ کر پائیں. اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ ذکر امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہا رہے ہیں, یہ اللہ کو پسند ہے. اس لیے کہ میدان محشر میں اور کون سا ظالم ہوگا کہ جس اس ذکر کے ذریعے سے اس کے لیے آپ کچھ کر لیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ اب توجہ فرمائیے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک میں یہ دوبارہ نہ سنوں کہ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا. وہ بی بی سے کہا جائے گا کہ اب عرصے قیامت میں دیکھیے. بس وہ اپنے بیٹے حسین کو دیکھیں گی کہ جن کے بدن اتھر پر سر نہیں ہوگا اس وقت. اور اس وقت بی بی فاطمہ بے پناہ گریہ فرمائیں گی. نور کے ممبر پر بیٹھ کر خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم اللہ. اس وقت بی بی سیدہ سلام علیہ نور کے ممبر پر بیٹھ کر اپنے اس حسین کو دیکھیں گی کہ جن کے بدن اتھر پر سر نہیں ہوگا. اور روایت کا جملہ ہے کہ بے پناہ گریہ کریں گی میدان محشر میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. بی بی کے اس گریے کو سن کر فرشتے بے پناہ رو رہے ہوں گے اور آپ جیسے بی بی کے چاہنے والے. فاطمہ سلام علیہ اس جان سوز نالے کو سن کر ملک مقرب, نبی مرسل اور کوئی بندہ مومن ایسا نہیں رہ جائے گا کہ جو حسین پر نہ رو رہا ہو میدان محشر میں. کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جو میدان محشر میں امام حسین پر نہ رو رہا ہو. یہ 3 لوگوں کی صفت ہے, یا ملک مقرب ہو, یا نبی مرسل ہو, یا وہ مومن ہو کہ جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے. وہ مومن امر ولایت کو قبول کرنے والا بھی وہی مومن ہے, تسلیم ہونے والا بھی وہی مومن ہے, اور سیدہ کونین کے گریے کو سن کر رونے والا بھی وہی مومن ہے میدان محشر میں. اس موقع پر ایسے ہی مجلس اسی طرح سے جاری رہے گی کہ پھر کبھی آپ کچھ فضائل کے حصے کو سنیں گے, پھر واپس مصائب کے حصے کو سنیں گے. تو اسی تسلسل میں ساتھ رہیے گا.
میں پھر سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز پر رحمت نازل کرے. یہ میرے اپنے جملے نہیں, صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ ورحم الصرخۃ التی کانت لنا, اے اللہ تو ان چیخوں پر تو رحم فرما کہ جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہیں. وارحم تلک الاعین, تو ان آنکھوں پر رحم فرما جن پر ہمارے نام سے آنسو آتے. وارحم تلک الوجوہ, تو ان چہروں پر رحم فرما کہ جن کے رنگ بدل گئے. سورج نے گرمی سے جن کے رنگ بدل دیے ہیں, جو ہمارے مصائب میں یا ہمارے زیارت کے لیے, زیارت کا جملہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو یہ سب امام علیہ السلام کی طرف سے دعا ہے. خدا اپنے اس وقت خدا اپنے غضب سے ایک آگ کو آواز دے گا جس کا نام ہب ہے, جسے 1000 سال تک جلایا گیا ہے, یہاں تک کہ وہ بھڑک کر سیاہ ہو گئی ہے. آگ اس دنیا کی ہے یا سرخ ہے یا نیلی ہے, وہ سیاہ ہو گئی ہے کہ حسین کے قاتلوں کو پکڑ اور اپنے وجود سے جلا دو. خدا کا حکم آتے ہی آگ حسین کے قاتلوں کو اپنے گرفت میں لے لے گی اور پھر بی بی جنت کی طرف بڑھیں گے. اب بھی یہی کیفیت ہے کہ دیکھیں کیا کریمہ بی بی ہیں, جن کی بیٹی کریمہ اہل بیت ہے معصومہ قوم, تو خود بی بی کیا ہے. اب بی بی جنت کی طرف بڑھیں گی, جنت کے دروازے پر پہنچ کر رک جائیں گی اور پھر پلٹ کر دیکھیں گی. خدائے پرور آواز آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اے میرے حبیب کی بیٹی, جب میں نے آپ سے جنت میں جانے کے لیے کہہ دیا تو آپ کیوں رک گئی ہیں. اب تیسری درخواست کا وقت ہے یہاں پر. بی بی جواب دیں گے پروردگار میں چاہتی ہوں آج میرا مقام تو پتا چلے, آج اہل محشر کو پتا تو چلے کہ فاطمہ ہیں کون. دنیا نے تو میری قدر نہیں کی تھی نا, اہل محشر تو دیکھیں کہ میرا مقام کیا ہے. اس وقت ندائے قدرت آئے گی کہ اے میرے حبیب کی بیٹی, آپ واپس آئیے, ان اہل محشر میں سے جسے آپ چاہیں, جس کے دل میں آپ کی اور آپ کے بچوں کی محبت پوشیدہ ہے, اسے آپ جنت میں لے جائیے. روایت میں ہے کہ اس وقت ہر شخص کی پیشانی پر یا مومن لکھا ہوا آ جائے گا یا کافر, خود بخود. اس وقت بی بی اپنے ایک ایک محب کو, ایک روایت یہاں پر عجب ہے, دیکھیں گے ایک محب کو کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. تو بی بی فریاد کریں گی کہ پروردگار اے میرے معبود و مالک, تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے, یعنی اپنے محبوں کو آتش جہنم سے محفوظ رکھنے والی, اور تو نے میرے وسیلے سے میرے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے. بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, تو یہ میرا محب جہنم میں کیوں جا رہا ہے. تو ندائے پروردگار آئے گی کہ فاطمہ آپ نے سچ کہا, میں نے ہی آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے, اللہ کہے گا, اور آپ کے ذریعے آپ کے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے کا میں نے وعدہ کیا اور میرا وعدہ سچا ہے, میں کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا. یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ شخص جہنم کی طرف جا رہا ہے, یہ اس لیے تھا کہ آپ کا مقام اہل محشر کے سامنے واضح ہو, کہ وہ شخص کے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے لائق ہو چکا تھا فقط آپ کی شفاعت کی وجہ سے, تاکہ یہ عجب جملہ روایت کا, تاکہ ملائکہ, انبیاء, مرسلین, اہل محشر آپ کے مقام کو دیکھیں. میں نے کہا کہ اللہ نے محشر کا اہتمام ہی عظمت اظہار فاطمہ کے لیے کیا ہے, پورا اہتمام ہی اس خاطر ہے. جی آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. اور پھر اب آپ دیکھیے جس کی پیشانی پر مومن لکھا ہے اسے آپ ساتھ جنت میں لے جائیے. امام باقر اب روایت کرتے ہیں جابر بن عبد الانصاری سے, کہ جابر خدا کی قسم ہماری جدہ فاطمہ اس دن اپنی شفاعت سے اپنے شیعہ اور محبوں کو اہل محشر کے درمیان ایسے چنیں گی جیسے پرندہ اچھے دانوں کو برے دانوں سے چھانٹ لیتا ہے. پھر بی بی فاطمہ کے شیعہ اور محب ان کے ساتھ جانا شروع ہوں گے جنت میں, ابھی آپ کے لیے انشاءاللہ. وہ محب رک جائیں گے, کہیں گے پروردگار آج چاہتے ہیں ہمارا بھی تو مقام حاصل. دنیا میں کتنی آپ قربانیاں دیتے ہیں اس خاطر کہ مثلا آپ شیعہ علی ہیں, کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں شہادتیں ہوتی ہیں, کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں گھر نہیں دیا جاتا, کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں نوکری پہ نہیں رکھا جاتا, کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں کسی کو بہت خوف کے عالم میں رہنا پڑتا ہے. پروردگار آج چاہتے ہیں ہمارا مقام واضح ہو. اللہ اکبر. ندائے رب آئے گی کہ سبحان اللہ, ندائے ربی آئے گی کہ اچھا جب ندائے کہ اے میرے دوستوں, اللہ یہ کہے گا سیدہ کے محبوں سے, پلٹ جاؤ اور دیکھو جس نے بھی فاطمہ کی محبت کی خاطر تم سے کوئی محبت کی ہے, یا جس نے فاطمہ کی محبت کی خاطر کبھی تمہیں کھانا کھلایا ہے, جس نے فاطمہ کی محبت کی خاطر کبھی تمہیں پانی پلایا ہے, اور جس نے فاطمہ کی محبت کی خاطر تمہیں لباس دیا ہے, جس نے فاطمہ کی محبت کی خاطر کبھی تم سے غیبت کو دور کیا ہے. کسی محفل میں کسی کی غیبت ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ یہ مومن ہے, غیبت نہیں ہونی چاہیے اس کی. تم محبان فاطمہ سے اللہ کہے گا تم جنت میں لے جاؤ.
اب محبان حضرت زہرا شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب خاص جاہ و جلال کے ساتھ بی بی جنت میں جب تشریف لائیں گی، اور اس میں پھر اور تفصیل ہے کہ 1000 جنتی حلیے لائے جائیں گے، جس پر سبز خط میں لکھا ہوگا کہ بنت رسول کو بہترین ادب، کامل ترین ہیبت اور کرامت کی آخری حد کے ساتھ جنت میں داخل کرو۔ اور پھر واپس دوبارہ آواز آئے گی کہ یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم، اے محشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، لتجوز بنت فاطمہ بنت محمد سیدۃ نساء العالمین علی الصراط، تاکہ اب بی بی صراط سے گزریں۔ اب جب بی بی صراط سے گزریں گی، سب مخلوقات کی نگاہیں بند ہو جائیں گی، اور بی بی جب صراط پہ پہنچیں گی تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نگاہیں بند نہ ہو، آگے روایت میں الا محمد، سوائے حضور مکرم کے اور امیر المومنین کے اور حسن و حسین ان کے اولاد طاہرین کے۔ اس کے بعد ایک عجب جملہ ہے، فَإِذَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ بَقِيَ مِرْطُهَا مَمْدُودًا عَلَى الصِّرَاطِ، بی بی پہنچیں گی جنت میں، اور کوئی جنت کی کوئی چادر ہے جس سے بی بی پھیلا دیں گی عرش محشر میں، اور سیدہ کے محبوں سے کہا جائے گا کہ اب اس چادر کے ایک ایک حصے کو پکڑ لو، جس کا ایک سرا بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس ذریعے سے جنت میں جانا شروع ہو۔ سیدہ کے ہر محب کو وہ جنت میں چادر وہ لے جائے گی، اور محبوں نے جن جن کی شفاعت کی ہوگی وہ بھی جائیں گے۔ جنتی حوریں استقبال کریں گی۔ جب فاطمہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تو 12,000 حوریں ہیں، جن کو نہ پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ بعد میں، روایت کا جملہ ہے، انہیں خلق کی شاید اس لیے کیا گیا ہے، جن کے ہاتھ میں جنت کی نورانی مشعلیں ہیں، اور وہ نورانی اونٹنوں پر سوار ہیں، جن کے پالان زرد سونے کے اور سرخ یاقوت کے ہیں، لگامیں لولو اور مرجان کی ہیں، سیدہ کے استقبال کے لیے آئیں گی۔ اور جب بی بی جنت میں داخل ہوں گی، جنت کی مخلوقات بی بی کی آمد پر ایک دوسرے کو بشارت دینا شروع کریں گی کہ فاطمہ آ گئیں، سلام علیہا۔ ان کے شیعوں کے لیے موتیوں کے دسترخوان جو نور کے پایوں پر قائم ہوں گے تیار کیے جائیں گے، ابھی باقی سارے اہل محشر حساب کتاب دے رہے ہوں گے، روایت میں ابھی سب باقیوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، اور سیدہ کے شیعوں سے کہا جائے گا کہ جنت کے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ بی بی جب پہنچیں گی تو جنت میں پہلا کلام کیا کریں گی؟ جیسے جنت میں داخل ہوں گی تو سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 پڑھیں گی کہ قالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، حمد اس پروردگار کی جس نے ہر غم کو ہم سے دور کر دیا، ان ربنا لغفور شکور، یقیناً وہ بہت بڑا قدردان ہے اور شکریہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک عجب بات ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ستائیگی کہ فاطمہ انبیاء آپ کی زیارت کو آنا چاہتے ہیں جنت میں، تو حضرت آدم آئیں گے، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شموئیل، حضرت الیاس، حضرت الیاسا، حضرت ذوالکفل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، حضور مکرم، سب آئیں گے بی بی کے پاس دوبارہ، اور بیوی کو اپنے جنتی گھر میں پہنچایا جائے گا۔ میں اگر تھوڑی خستگی آپ کو ہو رہی تو میں شرمندہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سیدہ کے گھر ہی میں آئیں گے مولا علی علیہ السلام اور حضور مکرم، اور دونوں تختوں پر ایک دوسرے سامنے ہم نشین ہوں گے، اور اس وقت حضور مکرم سورہ ہجر کی آیت پڑھیں گے کہ اخوان علی سرور متقابلین، کے بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ یہ حضور مکرم اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر جنت کے ایک درجوں میں سے ایک درجہ جس کا نام ہی وسیلہ ہے، جنت کے درجے کا نام وسیلہ ہے۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا حضور مکرم، اپنے زوج علی بن ابی طالب علیہ السلام اور اپنے بچوں حسن و حسین کے ہمراہ وہاں تشریف لے جائیں گی۔ علامہ امینی نے بی بی فاطمہ کے جب فضائل لکھے تو اس میں 26ویں ایک منقبت یہ لکھی ہے کہ حضرت زہرا اپنے والد، شوہر اور بیٹوں کے ساتھ درجہ وسیلہ میں ہوں گی، وہیں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا تخت ہے، یعنی عرش ہے، اور سوائے پنجتن کے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی مرسلین اور صالحین و مقربین تک وہاں جا نہیں سکتا۔ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ وہاں پہنچیں گی، اب ایک بات ہے، وہاں کوئی جا تو نہیں سکتا، لیکن قیامت کے دن اب بی بی کے گھر کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہونا شروع ہوگا جس کا نام ہے تسنیم، جو بخشا جائے گا خاص سیدہ کے شیعوں کو۔ جی، اور اللہ سبحانہ و تعالی حضرت سیدہ کے حدیث میں ہے کہ اللہ نے علی کے شیعوں کو اپنے دین کے لیے چنا ہے اور اپنی جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب وہ شیعہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے خیمہ نصب ہوگا جس میں چمکدار موتیوں کے حجرے ہوں گے۔ یہ مقرب ابرار میں سے رہی کے مختوم یعنی تسنیم کے جام سے پئیں گے، ان کے علاوہ جنت میں کوئی وہاں پانی نہیں پی سکے گا، اس لیے کہ تسنیم وہ چشمہ ہے جو اللہ نے پیغمبر کی بیٹی اور علی ابن ابی طالب کی زوجہ کو بخشا ہے، وہ فاطمہ کے خیمے کے ستون کے نیچے سے جاری ہوتا ہے۔
اس چشمے کا پانی اتنا شیرین ہے کہ جنت کے کافور کی ٹھنڈک، جنت کے زنجبیل کا ذائقہ اور جنت کے مشک کی خوشبو اس میں ہے۔ یہاں تک میں اس روایت کو روکتا ہوں کہ بی بی جب تشریف لائیں گی تو پھر ان کے شیعوں کے لیے بی بی کے ستون کے نیچے سے ایک چشمہ خاص جاری ہوگا، تسنیم۔ یہ سارا اہتمام اگر ملاحظہ کیا آپ نے، ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں تو قیامت میں حضرت صدیقہ کبریٰ کی شفاعت سے محروم نہ فرما۔ جی اب سمجھ میں آتا ہے یہ تھوڑا سا آپ کی اگر سماعتیں بیدار ہوں تو میں ایک آخری جملہ کہہ کے جاؤں پھر۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت العرش۔ نہ آسمان کا عرش بلند کیا، نہ زمین کا فرش بچھایا، نہ سورج و چاند کی روشنی کو رکھا، نہ سمندروں کو بہایا، نہ کشتیوں کو چلایا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، مگر ان پانچ کی محبت میں، الذین هم تحت الکسا، جو چادر کے نیچے۔ یا رب ومن تحت الکسا۔ جبریل پوچھ رہے ہیں پروردگار چادر میں کون ہے؟ توجہ کیجیے گا، دیکھیں جبریل 22 سال تک قرآن لاتے رہے مصطفیٰ کے پاس، یہ 10ویں ہجری کی بات ہے۔ علی کے پاس ذوالفقار لا چکے ہیں، سیدہ کی چکی چلا چکے ہیں، حسنین کا جھولا جھلا چکے ہیں، تو سبھی کی خدمت تو کر چکے ہیں، تو آپ یہ پوچھ کیوں رہے ہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ سب کی خدمت میں آپ آ چکے ہیں، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ جانے کیا کیا اس پہ مسئلے ہیں۔ شاید ایک وجہ یہ ہے کہ جبریل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب یہ تمام انوار مقدسہ ایک جگہ جمع ہے تو اب تعارف محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہے یا علی مرتضیٰ کے ذریعے سے ہے یا فاطمہ زہرا کے ذریعے سے ہے؟ اللہ نے تعارف محمد مصطفیٰ کے ذریعے نہیں کروایا، آپ جانتے ہیں۔ ہم اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، رسالت کا معدن ہے۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ پروردگار یہ اہتمام اس طرح سے کیوں ہے؟ اس کی بھی شاید ایک مصلحت یہ ہو کہ بعد از وفات رسول بہت سارے ایسے آئیں گے جو رسول سے اپنے رشتہ داری کو ظاہر کر کے اہل بیت میں گھسنے کی کوشش کریں گے، اور ہوا ایسا۔ اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ اہل بیت فقط رسول کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ دار کو کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی۔ تو بیوی کہانیاں ہونا آپ کے ذہن میں رہے، وہ تمام مطالب انشاءاللہ ذہن میں رہے، اور پھر گناہ گاروں پر یہ خاص شفقت، گناہ گاروں پر یہ شفقت ہے جو بے مثال ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ اگر امام محمد باقر علیہ السلام کے قدموں کی خاک ہمیں مل جائے تو زندگی بھر دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے کافی ہوگا، ہر مرض کی شفا ہوگی امام باقر علیہ السلام کے قدموں کی خاک۔ اب وہ کون سی بیوی ہوگی کہ جب امام باقر علیہ السلام خود تپ میں ہوں؟ تو پانی سے اپنی پیشانی مبارک پر چھڑکیں اور کہیں یا امی یا فاطمہ زہرا۔ جو میں نے عرض کیا جو حجتوں کا وسیلہ بن جائیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو حجتوں کا وسیلہ بن جائے، جو مومنوں کا نہیں خالی حجتوں کا وسیلہ بنے، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام توسل اختیار کریں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے یہ پڑھ چکا ہوں ایک مقام پر، اور امام باقر علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام توسل اختیار کریں جس بی بی سے۔ لہٰذا انیس نے ایک بیت میں یوں کہا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ تو یہ فقط مبالغے میں نہیں ہے، اس حقیقت میں، اور خاص طور پر حضرت صدیقہ کبریٰ کی مجالس کے لیے۔ اب چونکہ مجھے کل ایک اور مقام پہ جانا ہے کسی اور شہر میں، تو یہ گفتگو کو میں اپنی حد تک یہاں پر سمیٹ لوں۔ یہ تمام مجالس سے جدا ہے مجالس، اس لیے کہ جو اہل دل ہیں اور جو اسرار کو جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ آغا جعفر مجتہدی، شاید کوئی اور کہتا تو اتنا علماء اس پہ توجہ نہ دیتے، لیکن وہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایام فاطمیہ کے ایک مجلس میں موجود تھا کہ میں نے بنفس نفیس خود نور علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اس مجلس میں دیکھا کہ علی علیہ السلام تشریف لائیں اپنے بیٹوں حسن اور حسین کے ساتھ، اور ایک ایک پر نگاہ کرتے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور کچھ ایسے خاص مومنین ہیں جن پر بہت دیر تک نگاہ کرتے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔
تو یہ ایام فاطمیہ کی جو مجالس ہیں تمام مجالس سے جدا ہیں. ان مجالس پر خاص امیر المومنین کی نگاہ کرم ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کی ولایت نہ رہتی باقی اگر یہ نہ ہوتا تو جو ہے. اس لیے کتنے ہی بزرگ علماء، حتیٰ کسی کا تعلق تشیع سے نہیں بھی ہے لیکن متوسل ہو گیا. ایک عالم ہے مصر کے، شبلنجی ان کا نام ہے، شبلنج ایک علاقہ ہے مصر کا، وہاں سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے. ان کی نگاہوں کا جو نور تھا نا وہ 70% چلا گیا تھا اور آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، لگتا آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تو مصر میں ایک قبر ہے بی بی نفیسہ خاتون کی، جس کا مصری بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے 6000 ختم قرآن کیے. اس کو پھر سے سنیے گا، 6000 ختم قرآن جس بیوی نے کیے. آپ نے زندگی میں سوچے گا کہ آپ نے قرآن کتنی مرتبہ ختم کیا ہے؟ شاید 10 مرتبہ بہت ہو گیا، شاید 15 مرتبہ. تو لوگ زیادہ پڑھنے کے عادی. 6000 ختم قرآن کی. سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی تھی جس سے ان کی وفات ہو گئی اسی دوران ہی. اچھا، شاہ عبد العظیم حسنی کا نام سنا آپ نے؟ ان کی پھوپھی ہیں اور امام جعفر صادق اسلام کی بہو ہیں نفیسہ خاتون. یہ شبلنج کے جو رہنے والے عالم ہیں یہ وہاں پہنچے اور بی بی نفیسہ خاتون کے حرم میں جا کر وہاں کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، میری آنکھوں کا نور جا رہا ہے، تو آپ اپنی جدہ سے یہ شفاعت کریں کہ میری آنکھوں کا نور آ جائے، تو میں کتاب لکھوں گا ان کی شان میں. اور پھر کہتے ہیں کہ بس دعا کی قبولیت کا ایسا موقع تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو آنکھوں کا نور جا رہا تھا وہ نہ صرف رکا بلکہ واپس نور آنا شروع ہوا. تو انہوں نے کتاب لکھی نور الابصار، نگاہوں کا نور. کتاب کا نام یہ رکھا. اس طرح سے میں آپ کو سینکڑوں واقعات سنا سکتا ہوں جن کا تعلق یا تشیع سے نہیں ہے حتیٰ اسلام سے نہیں. جی، آپ پہلے گریہ کر چکے ہیں اور آپ رونے کے لیے آمادہ بھی ہیں. کل ایک جملہ میں نے کہا کہ ایام فاطمیہ میں زہرا کی شہادت بھی سخت ہے اور علی کی غربت بھی بہت سخت ہے. یہ غربت علی ہے، حق مانگ نے جو زہرا دربار میں گئی ہے. جی. کچھ مصائب کے جملے جو ہمارے یہاں کم پڑے جاتے ہیں. جب بی بی کو دفنا دیا تھا نا مولا علی نے، بی بی کی شہادت کے 1 ہفتے بعد تک مولا علی گھر سے نہیں نکلے تھے. امیر المومنین نے زہرا کی قبر پر یہ شعر پڑھا ہے اور یہ مرثیہ پڑھا ہے کہ نفسی علی زفراتها محبوسۃ یا لیتها خرجت مع الزفرات. اے سیدہ، میری سانسیں رک رہی ہیں اپنے دل میں، کاش جیسے بس اب آپ دنیا سے چلی گئی ہیں یہ سانسیں بھی نکل جائیں اور علی دنیا سے چلا جائے. یعنی امیر المومنین زہرا سلام علیہ کی قبر پر مرثیہ پڑھیں. 7 دن ہو گئے باہر نہیں نکلے مولا. تو سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یہ سب جمع ہوئے کہ مولا علی گھر سے باہر نہیں تشریف لا رہے. بس بہرحال پتہ نہیں کیوں اس وقت عمار کا انتخاب کیا انہوں نے کہ عمار تم شاید زیادہ بہتر طرح سے بات کر سکتے ہو، مولا علی سے درخواست کرو کہ گھر سے باہر تو تشریف لائیں. تو عمار گئے امیر المومنین کے پاس، دق الباب کیا کہ عمار کیوں آئے ہو؟ کہ مولا چاہتے ہیں آپ کی زیارت کریں اگر آپ باہر تشریف لائیں. کہ عمار مجھے وہ وقت نہیں بھولتا کہ جب زہرا کو میں اس نے میت دیا. تو میں نے زہرا کا پہلو شکستہ دیکھا. وہ علی کے جو اپنے ہر بچے کو خاموش کرواتے تھے کہ بلند آواز سے نہیں رونا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی آپ کی صدائیں اسی طرح سے بلند ہونی چاہیے. غربت علی کے ابی طالب علیہ السلام. یہ جو امیر المومنین کی زیارت میں کہ السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم قد غصب لک. اے علی آپ سب سے بڑے مظلوم ہیں کہ جن کا حق غصب کیا گیا. تو علی کو سب سے بڑا مظلوم کیوں کہا گیا؟ بظاہر سب سے بڑے مظلوم تو امام حسین علیہ السلام ہے. مولا علی کو سب سے بڑا مظلوم کیوں کہا گیا؟ اور یہ امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے. تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، بھر کر اگر آپ گریہ کر سکیں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی امام کے سامنے اس کی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. یہ فقط مظلومیت علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ فقط امیر المومنین علیہ السلام کے مصائب ہیں کہ جو معروف جملہ ہے کہ جب علی سے کسی نے پوچھا کہ مرد کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہوتا ہے، مولا نے کہا سب سے مشکل موقع یہ کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے. یہ مصائب ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ جیسا ہو سکے میں مولا علی کی غربت پڑھوں آپ کے سامنے یا میں فاطمیہ میں. کا عمار مجھے وقت نہیں بھولتا. وہ علی کے جو ہر بچے کو خاموش کروا رہے تھے. آپ کو کتابوں میں ایک جملہ ملے گا کہ زہرا کے بچے سلام اللہ علیہا
وہ اپنے دانتوں میں لباس دبا کر ایسے روتے تھے کہ آواز باہر نہ نکلنے پائے. جنازے میں، ہر جنازے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں. یہ واحد جنازہ تھا جس میں مجھے مولا علی کی غربت پر چند جملے پڑھنے ہیں ابھی، اور پھر میں بی بی زہرا کی شہادت پر جملہ پڑھوں. حضرت اسماء بنت امیس کا بیان ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے حجرے میں تشریف لے گئی تھیں اور تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی. بی بی نے کہا جب تک میری آواز آتی رہے تو سمجھنا اسماء سیدہ زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سیدہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکی ہیں. اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ آواز آہستہ سے تھم رہی تھی کہ اتنے میں نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا. تو فوراً میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں نے کہا کہ بچوں، ماں کے پاس جانے سے پہلے کھانا کھا لو یہاں پر. کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ جب حسن حسین علیہ السلام پہنچے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر، اپنے آپ کو گرا کر فریاد کرتے تھے کہ اماں ہم سے کلام کیجیے، ہم سے کلام کیجیے. کوئی آواز نہیں آئی تو بچے پہنچے. مولا علیہ السلام مسجد میں تھے اور اس وقت فرمایا کہ بابا لقد ماتت امنا، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں پہنچا سکا تو شاید آپ اس کیفیت کو محسوس کریں گے. آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں. دیکھیں مولا علی پر یہ پہلے مصائب نہیں تھے، پہلے مصیبتیں آ چکی تھی علی پر. کیوں؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب دنیا سے گئے نا، جس کا ابو طالب جیسا باپ ہو، اور وہ علی جب یتیم ہوئے ہوں گے تو صدمہ تو بہت بڑا ہے نا کہ ابو طالب دنیا سے گئے. پھر بی بی فاطمہ بنت اسد دنیا سے گئی تھیں، علی کی والدہ، یہ بھی علی پر صدمہ گزرا تھا. پھر حضرت جعفر طیار جیسا بھائی علی کا دنیا سے چلا جائے، یہ بھی علی پر صدمہ گزرا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی دنیا سے چلا جائے، یہ علی پر صدمہ گزرا تھا. یہ 4 صدمے علی پر گزرے تھے. پھر سے کہہ رہا ہوں، ابو طالب علیہ السلام، بی بی فاطمہ بنت اسد، حضرت جعفر طیار، حضور مکرم. لیکن اب تک دنیا نے علی کو زمین پر گرتا ہوا نہیں دیکھا تھا. اب تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ علی زمین پر گرے. یہاں امام حسن امام حسین نے فرمایا لقد ماتت امنا، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی. علی زمین سے اٹھے اور پھر گرے، پھر اٹھے علی اور پھر گرے. اگر آپ رو سکے جملے پر تو علی زہرا تک ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاشے میں پہنچے. بار بار اٹھتے تھے اور پھر گرتے تھے. کہتے تھے کلمینی یا زہرا، اے زہرا مجھ سے کلام. علی تنہا ہو گئے، علی کی مشکل کشا دنیا سے چلی گئی. کلمینی یا زہرا، مجھ سے کلام کی تھی. یہاں میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ پہلے فرمایا کہ میں ابو الحسن کہتا ہوں کہ آپ کلام کیجئے، آواز نہ آئی. اے ہائے. فرمایا کہ میں آپ کے چچا کا بیٹا یہ کہتا ہوں کہ کلام کیجئے، آواز نہ آئی. میں وصی رسول، یہاں تک کہ فرمائے انا الغریب علی بن ابی طالب. زہرا سلام اللہ علیہ نے اس وقت ایک عجب کلام فرمایا. اس وقت بی بی کی وصیتیں، وصیت میں کچھ آپ لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں جو بی بی نے کہا ہے، اگر آپ کی توجہ رہی. پہلے تو بی بی نے فرمایا کہ یا علی، اللہ نے مجھے آپ کی زوجہ بنایا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ رہوں. فاطمہ شرمندہ ہے کہ طویل عرصے آپ کی خدمت نہیں کر پائی، لیکن یا علی جب میں دنیا سے چلی گئی ہوں تو حنتنی وکفنی وغسلنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں غسل میت دیجیے گا، رات میں حنوط کیجیے گا، رات میں کفن دیجیے گا، اور ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے. اور اس کے بعد علی سے کہا کہ یا علی، قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہیے گا کہ فاطمہ نے انہیں سلام کہا ہے. یہ جتنے بھی سادات سید زادے تشریف فرمائے نا، آپ کی والدہ نے آپ کو سلام کہا ہے. لہذا آیت اللہ وحید خراسانی مصائب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ، اور اس میں شامل کر لیجئے آپ انشاءاللہ ہر محب کو کہ جو ہر ایک کی روحانی ماں تو ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جب مجلس ایام فاطمیہ میں آنا تو یہاں آ کر گریا کر کے یا فاطمہ زہرا کہہ کر یہ کہنا کہ اے مادر گرامی، آپ نے ہمیں سلام کہا تھا، آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے. اس وقت مولا علیہ السلام نے بچوں سے کہا کہ آہستہ رو، بلند آواز سے نہ رو. اے ہائے اے ہائے. وہ علی کے جو سب کو خاموش کروا رہے تھے، غسل میت دیتے ہوئے چیخ مار کر روئے. اسماء بنت امیس نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ تو سب کو چپ کروا رہے تھے، آپ رو کیوں رہے؟ فرمایا رأیت السواد علی وجہ فاطمہ،
میں نے فاطمہ کے چہرے پر سیاہ نشان دیکھا، وَإِحْمِرَارِ عَيْنِهَا، آنکھوں کو زخموں سے سوکھ دیکھا۔ کوئی مسائل کو سنتا ہوا دنیا سے گزر جائے تو عزیزوں کا ہے، جب اولاد کے سامنے ماں کے مسائل پڑے جائے، عزیزوں مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آگے جملہ کہہ سکوں۔ میرا دل کہتا ہے بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ، تیری ماں نے تو ایک تازیانہ کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اللہ جانے فاطمہ کی بیٹیوں نے کتنا تازیانہ کھایا۔ چونکہ ان ایام فاطمیہ کی میری آپ کے سامنے یہ آخری خدمت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مصائب کا بیان ہو جائے، یہی اصل محل مجلس ہے۔ دیکھو کائنات کی 3 مظلوم ترین بیٹیاں ہیں، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے۔ یہ 3 مظلوم ترین بیٹیاں ہیں۔ محمد کی بیٹی دربار میں گئی ہے، علی کی بیٹی دربار میں بھی گئی ہے، بازار میں بھی گئی ہے، حسین کی بیٹی دربار میں بھی گئی ہے، بازار میں بھی گئی ہے، اور زندان میں مر گئی ہے۔ بڑی شباہت ہے سیدہ کے مسائل اور سکینہ کے مسائل، وہاں علی نہ برداشت کر سکے، یہاں غسالہ سکینہ کو غسل دیتے ہوئے برداشت نہ کر سکی۔ فریاد کی اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے، اس کا خوب بڑا کرتا، اس کے جیسے آخری جملوں پر آگئے، آخری جملے۔ زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ تیار ہو گیا۔ سلمان کی روایت ہے کہ بالکل رات کی تاریکی میں نے چھوٹے حسن حسین ان کو دیکھا، انہوں نے دق الباب کیا، کہا بابا نے بلایا ہے۔ پھر ابو ذر کیا کہ ادعوا لی ابا ذر، کا ابو ذر کو بلانے نا، ابو ذر کو۔ اب میں فطرت کی بات کر رہا ہوں، میرے دل کی کیفیت میں اس وقت پڑھ نہیں سکتا کیا ہر ایک کے گھر میں کہیں نہ کہیں کچھ جنازہ ہوا ہے۔ آپ غسل میت دے کر، کفن وغیرہ دے کر کبھی دل گھٹ جاتا ہے، بہت غم بہت ہوتا ہے، اب آنسو نہیں آ رہے ہوتے، ہوتا ہے ایسا، گھٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کسی بہت قریبی عزیز کو دیکھیں تو اسے گلے لگ کے بہت، علی سیدہ کے جنازے پر گھٹ رہے تھے، دور سے سلمان کو گلے لگ کر کہا سلمان اللہ کی امانت واپس لے لے۔ علی تنہا ہو گیا، سلمان ایک دن سیدہ کے ناخے کی مہار کو پکڑ کر میرے یہاں لائے تھے، اے سیدہ کو قبر میں لے جانے سے۔ لیکن علی کی مظلومیت یہ ہے، جنازہ دینے والا بھی محرم اور لینے والا بھی محرم۔ قبر زہرا سے 2 ہاتھ برآمد، لقد استرجعت الودیعہ۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ یہ امانت چھین لی گئی علی سے، لیکن جب امانت لی تھی تو صحیح اور سالم تھا، جب واپس کر رہا ہوں تو پہلو شکست۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بی بی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، جہاں رسول ادب سے کھڑے ہو جاتے۔ کل کے مصائب میں ایک جملہ میں جو ترتیب بار پڑھ رہا تھا، بس پتہ نہیں کیوں نہیں آیا میری زبان پر، آپ جانتے نا کہ ایک لعین نے دوسرے لعین کو خط لکھا تھا، اس میں اتنی مظلومیت تھی کہ بی بی پر دروازہ جب گرا ہوا تھا نا، نے کہا ایک لمحے کے لیے بنت رسول پر رحم تو آیا، لیکن علی کا بغض غالب آ گیا۔ اللہ جانے سادات کرام نے، میرے بھائی آپ نے ہاتھ جوڑ لیے، اللہ جانے کوئی بیوی دنیا سے چلی جائے اور اس کی 4 سالہ یتیم بچی ہو، وہ زیادہ سخت، یا ایک باپ دنیا سے چلا جائے اور 4 سال کی بچی کو تماچے مارے، یا حسین یا حسین۔